آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه المسلم والنسائي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تذکرہ چل رہا تھا لعنت کا، یہ 8واں ہفتہ ہے، لعنت کا تذکرہ بیان کیا جائے گا۔ 100 تک کا بیان ہو چکا جن کے اوپر لعنت ہوئی ہے، کہ ایسے لوگ جن کے اوپر لعنت کی گئی 100 لوگوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ لعنت کے معنی بیان کیے گئے تھے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اللہ کا پھٹکار ہو، اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی تیرے اوپر نازل ہو، اس لیے لعنت والے کام سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 101، جانور کو نشانہ بنانا، یعنی کوئی آدمی نشانہ کی پریکٹس کرے تو ظاہر بات ہے کہ نشانہ کی پریکٹس کے لیے غیر جاندار درخت ہے، لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، غیر جاندار چیز کو اوپر نشانہ کی پریکٹس کرے۔ اگر جاندار چیز چاہے وہ جو بھی جانور ہو تو اس کو نشانہ بنانا، نشانہ کی پریکٹس اس کے اوپر آزمانا، یہ لعنت کا سبب ہے۔ چنانچہ مسلم کے اندر روایت ہے: لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا، کہ جو آدمی ایسی چیز کو نشانہ بنائے جس کے اندر روح اور جان ہو تو اللہ کے رسول ایسے لوگوں پر لعنت فرمائے۔ ہاں، شکار کرنا ہے تو شکار کیجئے، کہ شکار کر کے اس کا گوشت حاصل کیجئے، کھائیے پیئے، شکار کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن شکار کرنا مقصود نہ ہو بلکہ محض نشانہ کی پریکٹس ہو اور جاندار چیز کو اس کا مشق کا تختہ بنایا جائے تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 102، جانوروں کا چہرہ داغنے والا، کہ جانور کے اگر کوئی غلطی کیا تو لوگ اس کے چہرے کو داغ دیتے ہیں، اس کو جلا دیتے ہیں۔ چنانچہ مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ ایک گدھا اللہ کے رسول کے پاس سے گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ اس کا چہرہ داغ دیا گیا ہے تو اللہ کے رسول فرمائے: لعن اللہ الذی وسمہ، کہ اس آدمی کے اوپر لعنت ہو جو جس نے اس کو داغ لگایا ہے، جس نے جانور کے منہ کو داغ دیا ہے اس کے اوپر لعنت ہو۔ اس لیے جانور کو داغنا بھی جائز نہیں ہے، جانور کو داغنا نہیں چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی داغ لگانے سے منع فرمائے۔ کئی کا لفظ آتا ہے کہ یہ اہل زمانے جاہلیت کے اندر داغ لگا کر کے علاج کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول فرمائے کہ میں داغ لگانے کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ ہاں، اگر مجبوری ہو کہ خون وغیرہ بند نہ ہو رہا ہو اور داغنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو پھر اس وقت ایک الگ مجبوری کی بات ہے۔ نمبر 3، حاکم اور رعایا اپنی ذمہ داری سے منہ موڑنے والے، کہ اگر اسلامی حکومت ہو
تو حاکم کو ذمہ داری ہے کہ رعایا کی اور جو ان کے ماتحت رعیت ہیں ان کی خبرگیری کرے، اور اسی طریقے سے رعایا کو حکم ہے کہ امیر کی اطاعت کرے۔ اب اگر امیر اور ذمہ دار اور سردار بھی اپنی ذمہ داری سے منہ موڑے کہ رعایا کے ساتھ خیانت کرے، غداری کرے، یا اسی طریقے سے رعایا امیر المؤمنین کے خلاف بغاوت کرے، نافرمانی کرے، تو ایسے دونوں لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائے کہ ان لہم ولک علیہم حقا مثل ذلک فمن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو آدمی جو حاکم اپنے رعایا کی حق کی رعایت نہ کرے، اور اسی طریقے سے جو محکوم وہ رعایا کی یہ حاکم کی رعایت نہ کرے، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ اس لیے حاکم اور محکوم دونوں کو اپنے اپنے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے۔ لوگوں پر فخر کرنے والا حاکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حاکم بنایا ہے اور وہ حاکم لوگوں پر فخر کرتا ہے، یا ذمہ دار بنا دیا گیا اور وہ لوگوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو اب مجھے تمہارے اوپر لعنت یہ حکومت دی گئی ہے اور میں تم سے بڑا ہوں، تو اللہ کے رسول فرمائے من ولیا من امر المسلمین شیئا فامر علیہم احدا محاباتا فعلیہ لعنت اللہ، کہ جس آدمی کو حاکم بنایا گیا اور وہ گھمنڈ اور غرور کرے کہ میں تم سے بڑا ہوں، میری حکومت چلے گی، مخلوق کو اور رعیت کو گھٹیا سمجھے، ایسے حاکم کے اوپر بھی لعنت ہے۔ بلکہ جس کو حاکم بنایا اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں حق ادا کروا دے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرے اوپر عذاب ہو، اگر میں ان رعیت کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کیا تو قیامت کے دن عذاب ہوگا، یہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نمبر 105 سنت سے ہٹنے والا خلیفہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکومت کیے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور خلفائے راشدین، ان لوگوں نے بھی حکومت کی، لیکن کیسے حکومت کی کہ پورے 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہو کر کے اپنے کمر کے اوپر آٹے کا بوری لاد کر کے ایک بوڑھی کے یہاں پہنچاتے تھے امیر المؤمنین، ایسی حکومت کیے۔ اب اگر مسلمانوں کا بادشاہ بنایا جائے اور رسول کے سنت سے ہٹ جائے، خلفائے راشدین کی سنت سے ہٹ جائے، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔ فَعَمِلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ والناس اجمعین، کے اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتے کی بھی لعنت ہے۔ اس لیے جو ابھی حکمران مسلمان کے بن چکے ہیں اور خاص کر کے اسلامی حکومت کے اندر، اور وہ رسول کی سنت سے ہٹ کر کے رسول کی بغاوت کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے حاکموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ابن سلمان نے جو ابھی اسلام کو رسوا کیا اور مسلمانوں کو ذلیل کیا، طرح طرح کے عیاشی اور فحاشی کے ذریعے، صراحتاً ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے جو آدمی اللہ کے، جو بادشاہ اور خلیفہ اللہ کے رسول کی سنت سے ہٹ کر کے زندگی گزارے، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ نمبر 106 حدود کے بارے میں شفاعت کرنے والا۔ حدود کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اندر جو سزا متعین ہے، جیسے ہے والسارقۃ والسارق فاقطعوا ایدیہما، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹا جائے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زناکار مرد اور عورت اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑا لگایا جائے۔ اسی طرح شادی شدہ زنا کرے تو ان کو رجم کر دیا جائے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے اس کی جان مار دی جائے، اس کی گردن ماری جائے، تو یہ حدود ہے۔ حدود کہلاتا ہے شرعی سزا کو،
یا کوئی کسی پر تہمت لگائے تو 80 کوڑا مارا جائے گا، یا کوئی شراب پیتا ہوا پکڑایا جائے اس کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے، تو یہ حدود کہلاتے ہیں۔ اب اگر حاکم کے پاس چلا گیا فیصلہ کے لیے اور کوئی آدمی جا کر کے سفارش کرے کہ آپ جو ہیں اے حاکم صاحب اس کے غلطی کو معاف کر دیں اور اس کے اوپر سزا کو جاری نہ کریں، تو یاد رکھیے کہ سفارش کرنے والے کے اوپر لعنت ہے۔ چنانچہ اللہ کے عروہ ابن زبیر سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ایک چور سے ملاقات کیے، انہوں نے کہا کہ سفارش کر دیجئے، انہوں نے کہا ہرگز نہیں، لعنت شافعہ، کہ اللہ کے رسول سفارش کرنے والے کی لعنت کیے ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مخزومی عورت نے ایک چوری کی جو قبیلے قریش کی تھی، اب اس کا اللہ کے رسول حکم جاری کیے کہ اس قریش کی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو بعض قریشیوں کو شرم آئی کہ میرے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے، تو لوگوں نے چنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے محبوب ہیں، اسامہ کو تیار کیے کہ اے اسامہ جائیے اور اللہ کے نبی سے سفارش کیجئے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اللہ کے محبوب تھے، لیکن جیسے ہی سفارش کے لیے پہنچے اللہ کے رسول غصہ ہو گئے اور فرمائے کہ اے اسامہ اس مخزومی عورت کی کیا حیثیت، لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا، او کما قال، کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا، اس کے بارے میں بھی سفارش قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو حدود ہیں، چنانچہ سورہ نور کے اندر جو آیا ہے فلا تاخذہما، کہ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے جو حدود متعین ہیں، رحم تمہیں نہیں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حدود جاری ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہاتھ بھی کٹوا رہے تھے اور دوسرے طرف روتے بھی تھے، یعنی اللہ کے بھی حق ادا کرتے تھے اور بندوں کے ساتھ یہ شفقت بھی تھی۔ بہرحال اللہ کے حدود، اللہ کا جو سزا متعین ہے اس کے بارے میں سفارش کرنے والے کے اوپر لعنت ہے۔ نمبر 107، شوہر سے بہانہ کرنے والی عورت۔ چنانچہ یہ روایت المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول فرمائے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المصوفۃ والمغسلۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنے والی عورت اور بہانہ بنانے والی عورت پر لعنت فرمائے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اپنی جنسی خواہش پوری کرنی چاہے اور عورت ٹال دے، سوفا ابھی تھوڑا سا رک جائیے، آج نہیں کل تھوڑا ابھی کام ہے، اس طریقے سے شوہر کے جذبات کو وہ ٹال دیتی ہے اور ٹال مٹول کر کے شوہر کے خواہش پورا نہیں کرنے دیتی ہے، ایسی عورت کے اوپر اللہ کے رسول لعنت فرمائے۔ والمغسلۃ، اور اسی طرح کوئی عورت پاک ہو اور جب شوہر اپنی خواہش پوری کرنی چاہے اور وہ عورت کہے کہ نہیں میں ناپاک ہوں تو مجھے ابھی استعمال کے لائق نہیں ہوں، تو ایسی عورت کے اوپر بھی اللہ کے رسول لعنت فرمائے، دو وجہ سے، ایک تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور دوسرا شوہر کے حق مارنے کی وجہ سے، کہ اللہ کے رسول نے ان معاشرے کی پاکیزگی کے لیے حکم دیے کہ اگر ہانڈی چڑھی رہے اور شوہر اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو عورت کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ روٹی جل جائے، ہانڈی جل جائے، بلکہ شوہر کے خواہش کو پوری کرنی چاہیے۔ اس لیے ایسی عورتیں، خاص کر کے جو غریب شوہر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں عورتیں بڑی حق تلفی کرتی ہیں اور ان کے حق کو مارتی ہیں، یہ عقل مند نہ سمجھیں، بلکہ ایسی عورتوں کے اوپر لعنت ہے۔ نمبر 108،
شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے والی عورت، کہ جو عورت، اس حدیث کو غور سے سنیے گا اور اپنے گھروں میں اس کو بیان کیجئے گا، ایسے تو یوٹیوب میں آ ہی جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھیے غور سے، کہ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتی ہے، چاہے وہ مارکیٹنگ کے لیے نکلے یا رشتہ دار سے ملاقات کے لیے نکلے یا جس مقصد کے لیے بھی نکلے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو ایسی عورت کے اوپر اللہ کے رسول لعنت فرمائے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے، لا تمنع نفسہا، کہ عورتیں اپنے آپ کو نہ روکے شوہر سے، کہ شوہر اپنی ضرورت کے لیے بلائیں تو شوہر کی خواہش کو پوری کریں، نہ روکیں۔ وَلَا تُؤْتِ مِن بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اسی طریقے سے عورت شوہر کے گھر سے بغیر شوہر کی اجازت کے روپے پیسے صدقہ نہ کرے۔ اب اگر کوئی عورت یہ بغیر اجازت کے شوہر کا پیسہ دے دیتی ہے چندہ میں، تو شوہر کو تو ثواب ملے گا، لیکن بیوی کو گناہ ملے گا بغیر اجازت کے خرچ کرنے کی۔ اس لیے اس کی بہتر شکل یہ ہے، ایک ڈبہ بنا لیجئے اور شوہر اجازت دے کہ جو بھی بھیک مانگنے والا، چندہ کرنے والا آئے تو اس سے دیا کرو تاکہ عورت گناہگار نہ ہو، یہ بہتر شکل ہے۔ اور اگر کسی کا شوہر نہیں دیتا ہے بخل اور کنجوسی کی وجہ سے، تو عورت یہ غلطی نہ کرے کہ بغیر اجازت کے دے دے، اور شوہر کو تو ثواب ملے گا لیکن بغیر اجازت کے دینے کی وجہ سے عورت کو گناہ ملے گا۔ وَأَلَّا تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اسی طرح نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ وَأَلَّا تَخْرُجَ مِن بَيْتِهِ، اور اسی طریقے سے شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ چنانچہ اگر شوہر کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے تو اس کے اوپر فرشتے کی ملائکۃ الغضب و ملائکۃ الرحمہ، کہ جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ بھی لعنت کرتے ہیں اور جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور اس کی کے ذیل میں الموجم الاوسط کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک شوہر اللہ کے نبی کے زمانے میں کہیں باہر گئے اور شوہر اوپر کے منزل میں رہتے تھے اور بیوی کے میکے نیچے کے منزل میں تھا، بیوی کے ماں باپ نیچے کے منزل میں رہتے تھے۔ شوہر نے یہ کہا کہ دیکھو جب تک کہ میں نہ آ جاؤں تب تک کہ تم اوپر سے نیچے مت آنا۔ اب اتفاق سے ایسا ہوا کہ بیوی کا باپ بیمار ہو گیا۔ اب یہ عورت اللہ کے نبی کے پاس خبر بھیجی کہ اے اللہ کے نبی، میرے شوہر منع کیے ہیں کہ اوپر سے نیچے مت آنا اور میرے والد بیمار ہیں، کیا میں دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے جاؤں؟ اللہ کے نبی فرمائے نہیں، اطاعتی زوجکی، کہ اپنے شوہر کی بات مانو، تم مت جاؤ۔ یہاں تک کہ انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہونے کے باوجود نیچے نہیں اتری۔ اللہ کے رسول سے فرمائے کیا میں نیچے اتروں؟ اللہ کے رسول فرمائے نہیں، اطاعتی زوجکی، کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو۔ سوچئے کہ باپ مر جائے اور اوپر ہو بیٹی اور نیچے منزل میں، نیچے کے منزل میں باپ ہو مرا ہوا، اور کیا بیٹی کے دل کے اوپر کیا آرے چل رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کہ اپنے شوہر کی اجازت کرو اور بغیر اجازت کے نہ نکلو، اپنے مرے ہوئے باپ کو دیکھنے کے لیے نہیں اتری۔ یہاں تک کہ جب کفن دفن ہو گیا پھر اجازت چاہی کہ ہم اتریں، اللہ کے رسول فرمائے نہیں، اپنے شوہر کی پیروی کرو۔ چنانچہ خواب میں آیا کہ شوہر کے اس پیروی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی، ان کے والد کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے دوستو یہ معمولی بات نہیں ہے، چونکہ اس زمانے میں فون کا دور نہیں تھا۔ اگر فون کا زمانہ ہوتا اور شوہر کو خبر ملتی تو چنانچہ صحابی رسول تھے، ضرور اجازت دے دیتے۔
ان صحابی رسول کو معلوم نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے سسر کا انتقال ہو جائے گا، لیکن یعنی یہ نمونہ دیکھیے کہ اگر اس زمانے کے اندر عورتیں اپنی انسلٹ سمجھتی ہو کہ شوہر کی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم کہیں کوئی ناجائز کام تھوڑی کرنے جا رہے ہیں جو شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، کتنا ہی وہ جائز کام کیوں نہ ہو، لیکن اگر شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے نکلتی ہے تو ایسی عورت کے اوپر لعنت ہے جب تک کہ وہ عورت گھر واپس نہ چلی آئے۔ تو اس لیے میری ماں بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیا ہے، ظلم ہے، بلکہ اس کے اندر عورت کی عزت کی حفاظت ہے، اور عورت کا ثواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملکہ بنا کر کے گئے ہیں کہ امت کی ہر عورت اپنے گھر کی ملکہ ہے، ان کی ایک عزت اور مقام ہے، اس عزت اور مقام کی رعایت فرمائے ہیں۔ تو بہرحال جو عورت بغیر اجازت کے شوہر کے گھر سے نکلتی ہے تو ایسی عورت کے اوپر لعنت ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، یعنی جب تک کہ وہ گھر سے باہر رہتی ہے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا پھٹکار اس عورت کے اوپر برستی رہتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی عورتوں کو یہ بات سمجھائیں کہ اس میں تیری کیا ہے، جانا ہی ہو، ایمرجنسی پڑ جائے تو یہ فون سے اجازت لے لے۔ اچھا، اب عورتوں کی عادت ہے کہ ایک اجازت کا مطلب کیا ہے کہ عورت صرف یہ اطلاع دے دے کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتی ہوں، یہ اجازت دیتے ہیں، تو یہ شوہر کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مناسب سمجھے تو اجازت دے، نہ مناسب سمجھے تو اجازت نہ دے۔ اب اگر پیچھے پڑ گئی عورتیں، رونے لگی اور ضد کرنے لگی اور بالکل سر کے اوپر چڑھ گئی کہ نہیں اجازت دینا ہی پڑے گا، اور شوہر مجبور ہو کر کے اجازت دے دیتا ہے، تو یہ بھی اجازت نہیں کہلائے گی۔ خوش دلی کے ساتھ اجازت دے وہ معتبر ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں بھی جانا ہو اپنے شوہر کو اطلاع ضرور کریں۔ اور اس کے اندر دیکھیے تو حکمت چھپی ہوئی ہے۔ چنانچہ تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتی ہیں کہ کوئی عورت مجھ سے مرید ہونے کے بارے میں لکھتی کہ میں بیعت ہونا چاہتی ہوں، تو میں عورت کو خط ہی کے ذریعے ڈانٹ لگاتا کہ بغیر شوہر کے دستخط کے میرے پاس خط مت بھیجا کرو۔ اس کے اندر دراصل یہ پس پردہ حکمت چھپی ہوئی ہے کہ عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے جو فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اگر عورتیں اس بات کی پابند ہو جائیں کہ گھر سے نکلنے میں شوہر کے اجازت لیں تو برائی کا دروازہ اس سے بند ہو جائے گا۔ شریعت کی ہر حکم کے اندر حکمت چھپی ہوئی ہے جو ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچتی ہے۔ نمبر 109، قدرت کے باوجود، طاقت کے باوجود نکاح نہ کرنے والے مرد اور نکاح نہ کرنے والی عورتیں۔ چنانچہ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتبتلین من الرجال والمتبتلات من النساء، کہ جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت ہو کہ اپنے بیوی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کے پاس رہنے کا گھر موجود ہو، بیوی کے نان و نفقہ خرچہ دینے کے بقدر دولت اور کمائی موجود ہو، نکاح سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور پھر بھی وہ کہے کہ میں شادی نہیں کرتا، مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسے مردوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اسی لیے سے یہ ہمارے چونکہ ہندوستان ہے اور یہاں ہم لوگ ہندوؤں سے زیادہ متاثر ہیں، اگر بیٹا بیٹی جوان ہے اور نعوذ باللہ ماں کا انتقال ہو گیا اور باپ ابھی جوان ہے، تو لوگ بچے اپنے باپ کو شادی نہیں کرنے دیتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے کہ یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ بیوی کی ضرورت جوانی سے زیادہ بڑھاپے میں پڑتی ہے،
اس لیے بالکل وہ شریعت کے خلاف کرتے ہیں جو اپنے والدین کو اجازت نہیں دیتے ہیں، کیا ہے جس طریقے سے کھانے پینے میں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ والد کھائے، اسی طریقے سے اگر ضرورت ہو نکاح کی اور بچے نہ کرنے دیں، یاد رکھیے قیامت کے دن ان بچوں کو عذاب ہوگا ظلم کا کہ اس نے اپنے باپ کو یہ روکے رکھا۔ ہاں اگر وہ اس حالت میں ہے کہ بیوی کے لائق نہیں ہے تو پھر ایک الگ مجبوری کی بات ہے، اور اسی طریقے سے جو آدمی شادی کے لائق نہ ہو، کہ جو آدمی بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا ہے اور وہ بیوی کے لائق نہیں ہے اور اس کو یقین ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ جب نکاح کا بیان شروع ہوگا تو اس وقت تفصیل آئے گی کہ جو آدمی حرام کام میں پھنسا ہوا ہو اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، کیونکہ وہ حرام کام سے بچ سکے، اور جو لوگ یہ معلوم ہو کہ وہ بیوی کے لائق نہیں ہے تو ایسے آدمی کو نکاح کرنا حرام ہے، اور جس کو شک ہو ایسے لوگوں کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ غلطی یہ کیے کہ اپنے بچے کے خدمت کے لیے شادی کریں، اگر جیسے کہ بہت سارے لوگ شادی کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں تو لڑکی کو شادی سے پہلے کھل کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لڑکا عورت کے لائق نہیں ہے، محض خدمت کے لیے کر رہی ہیں۔ اگر وہ عورت اس کے اوپر راضی ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ڈارک میں رکھ کر کے اور کسی کے زندگی سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ایسا مرد جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اور نکاح نہ کرے، ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اسی طرح جو عورت شادی کے لائق ہو اور شادی سے انکار کرے، ایسی عورت کے اوپر بھی لعنت ہے، کیونکہ بعض روایت کے اندر ہے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الایمان، کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ نکاح نہ کرے، چونکہ اس لیے نکاح کرنا ضروری ہے اور نکاح نہ کرنے والوں کے اوپر لعنت ہے۔ نمبر 110، اب جو بیان آ رہا ہے اس کو ہر آدمی توجہ سے سنیے گا کہ ہم لوگ اپنی عورتوں کو خرچ کرنے کے لیے پیسہ دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ خاص کر کے شہروں میں یہ وبا بیوٹی پارلر کے ذریعے آ چکا ہے۔ اب یہ 110 سے جو بیان چل رہا ہے اس کو غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول فرمائے لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو عورتیں بال جڑواتی ہیں اور جو عورتیں بال جوڑتی ہیں، کہ جن عورتوں کا بال جھڑ گیا ہے تو وہ عورتوں کا بال جوڑتی ہیں اور جڑواتی ہیں، تو ایسے لوگوں عورتوں کے اوپر لعنت ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ جن مرد حضرات کا بال جھڑ گیا اور وہ گنجا ہو گئے اور وہ بال جو ملتا ہے اس زمانے کے اندر اس کو لگاتے ہیں، اور تو مردوں کے لیے بھی یہ حرام ہے اور لعنت کا سبب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ چونکہ وضو اور غسل میں اندر کے حصے کو دھونا فرض ہے، اب اگر کوئی مرد بال لگاتا ہے اور مسا بال کے اوپر کرتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اگر اوپر غسل کر لیا تو اس کا غسل بھی نہیں ہوا، وہ آدمی ناپاک رہا۔ اسی طرح عورتیں اگر مردوں کی طرح یہ چپکا لیتی ہیں اور وہ بھی غسل دھو کر کھول کر کے نہیں کرتی ہیں تو ان کا بھی وضو اور غسل نہیں ہوگا، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ تو اب بال جوڑنے والی عورتیں اور جڑوانے والی عورتوں پر یہ سب کے اوپر لعنت ہے۔ نمبر 111، گودنا، کہ یہ جو غیر مسلمین عورتیں خاص کر کے گلے میں اور یہ اپنے ہاتھ میں پیر میں غیر مسلم لوگ بھی کالا کالا جو گودنا سوئی کے ذریعے گدواتی ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول فرمائے، بخاری کے اندر روایت ہے لعن اللہ الواشمۃ والمستوشمۃ، کہ جو گودنا گودے اس کے اوپر بھی لعنت ہے اور جو گودنا گدوائے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ یہ تو شرکیہ مشرکوں کا عمل ہے کہ وہ غیر مسلمین اس طریقے سے گودنا گدوا کر کے اپنے جسم کو کالا کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔
نمبر 112 بال اکھاڑنے والے، کہ اگر اگر کیا عورتوں کی داڑھی موچھ نکل آئے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ صاف کریں، کیونکہ یہ مرد کی شان ہے، عورتوں کی شان نہیں ہے۔ لیکن اگر داڑھی موچھ کے علاوہ بدن کے دیگر حصے پر بال ہے یا گال وغیرہ کے اوپر ہے، بھونک کے اندر ہے، اور اس کو عورتیں اکھڑواتی ہیں، تو اللہ کے رسول فرمائے لعنت الواصلتا والنامنستا والمستنسمتا، کہ جو عورتیں بال اکھڑوائیں ان کے اوپر بھی لعنت ہے۔ اب ہماری ماں بہنیں بیوٹی پارلر میں جا کر کے بھوں بنواتی ہیں، یہ تو صراحتاً لعنت کے اسباب میں داخل ہیں۔ اسی لیے افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے پیسہ خرچ کر کے بیوٹی پارلر میں جا کر کے لعنت کے اسباب خریدیں۔ یہ نہایت افسوس اور بے وقوفی کی بات ہوگی کہ پیسہ بھی خرچ کریں ہماری ماں بہنیں اور بھوں بھی بنائیں۔ دیکھیں، شریعت نے میک اپ کرنے کی، زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن حدود کے اندر رہ کر کے۔ اگر اس کے اندر اللہ کی جو تخلیق ہے، بناوٹ ہے، اس کے اندر تغیر کرے، تبدیلی کرے، چینجنگ کرے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھاؤں کا بال جتنا موٹا ہے اتنا ہی رہنے دیا جائے، اس کو باریک کرنا، ترشوانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو عورتیں مسلمان ہو کر کے بیوٹی پارلر میں یہ کام کرتی ہیں ان کی آمدنی بھی یہ حرام ہے۔ محض بھی مہندی لگا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور شریعت کے حدود میں زیبائش کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 113 دانتوں کے درمیان کشادگی کرنے والی، لعن اللہ الواشمۃ والمتفلجات للحسن المغیرات للخلق، کہ دانتوں کے درمیان، یہ جو دانت ہے اس کے درمیان گھس کر کے چھید کروا لیتی ہیں اور دو دانتوں کے درمیان فاصلہ کروا لیتی ہیں، کہ جس طرح عام طور پر بچیوں، چھوٹی عمر کی بچیوں کو دانت کے درمیان گیپنگ رہتا ہے، اسی طریقے سے بڑی عمر کی عورتیں کروا لے تاکہ عمر کم معلوم ہو، تو یاد رکھیے کہ ان کے اوپر لعنت ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک عورت جس کا نام ام یعقوب تھا بنی اسد کا، ان لوگوں نے کہا کہ یہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کیا ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، چونکہ اس زمانے کے اندر سب عربی جانتے تھے، کہ عبداللہ ابن مسعود آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دانت کے درمیان چھید کروانا اور اسی طریقے سے چہرے کا بال اکھڑوانا اور اسی طریقے سے بھوں بنوانا وغیرہ یہ جائز نہیں ہے، قرآن کے اندر ہے، ہم تو قرآن پڑھیں، کہیں یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمائے کہ قرآن کی آیت ہے، خذوا ما آتاکم الرسول وانتہوا ما نہاکم عنہ، کہ اللہ کے رسول جو چیز حکم دے ان کو کرو اور جن چیزوں سے روکے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ چنانچہ اللہ کے رسول بال جوڑنے سے اور اس طریقے سے بعض عورتیں اتنا زیادہ میک اپ کرتی ہے کہ چہرے کے کھال کو نوچ دیتی ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، چنانچہ ان کے اوپر بھی لعنت آئی ہے۔ نمبر 114 چہرے کا کھال کھینچنے والی، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلعن القاشرۃ والمقشورۃ، کہ جو عورت یہ کریم پاؤڈر لگائے اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے رنگ کو گوڑا کرنے کے لیے چہرے کے چمڑے کو چھیل ڈالے تو یاد رکھیے کہ ایسی عورتوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔ کریم پاؤڈر لگانے کے اندر کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ مبالغہ کر کے حسن و جمال پیدا کرنا یہ لعنت کا اسباب ہے۔ نمبر 115 باریک لباس پہننے والی عورتیں، چنانچہ حدیث میں آیا اور اللہ کے رسول یہ بھی فرمائے کہ قیامت کے قریب ربا کاسیاتن آریاتن، کہ بہت ساری عورتیں لباس پہنیں گی لیکن اس کے باوجود وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی
اتنا باریک لباس پہنے جس سے جو سطر ہے چھپانے کا کہ سوائے سب چہرہ اور پورا بدن، اب اگر کیا ہے پیٹ نظر آئے، پیٹھ نظر آئے، پنڈلی نظر آئے یا بال نظر آئے تو ایسا لباس پہننا حرام ہے۔ اور ایسی لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں فرمائے فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ کہ ایسی عورتوں کے اوپر لعنت ہے۔ اب ہم مردوں کو جائزہ لینی چاہیے کہ اگر ہماری بیٹی بالغہ ہو گئی 12-13 سال کی اور ہم ایسا لباس پہنائیں کہ بال نہ چھپے، ایسا لباس پہنائیں کہ جس سے بازو نہ ڈھکے، پنڈلی نہ ڈھکے یا اس کا پیٹ اور پیٹھ نظر آئے، تو یاد رکھیے کہ باپ جو خرید رہا ہے ایسا باریک کپڑا یا شوہر خوشی سے اپنی بیوی کو پہنا رہا ہے ایسا کپڑا، عورتیں تو گنہگار ہوں گی ہی لیکن شوہر اور باپ بھی گنہگار ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو ہم لوگ اس سے پرہیز کریں، بلکہ عورتوں کی یہ ٹریننگ دے اور تاکید کرے کہ تمہارا پورا بدن جو ہے وہ پردے کی چیز ہے۔ جس طریقے سے بدن کو کھولنا حرام اور ناجائز ہے، اسی طریقے سے باریک کپڑا پہننا جس سے بدن کا ڈھانچہ نظر آئے یہ کپڑا بھی پہننا ناجائز اور حرام ہے۔ یا اسی طریقے سے اتنا ٹائٹ فٹنگ کپڑا پہنے کہ بدن کا ڈھانچہ نظر آئے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کاسیات عاریات ننگے پن کے اندر داخل ہے۔ بدن کے لباسن یواری سوآتکم، لباس اتارنے کا اللہ نے مقصد بیان کیا کہ تمہارے بدن کو وہ چھپا لے، اور ٹائٹ کپڑا سے بدن چھپتا نہیں ہے بلکہ اس کا ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ اب لیگیز پہن کر کے ہماری عورتیں باہر گھومیں، یہ نہایت بے شرمی اور بے حیائی اور لعنت کی بات ہے، ایسی عورتوں کے اوپر لعنت ہے، اس سے سخت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 116 تصویر بنانے والے پر، یہ بخاری کے اندر روایت آپ 12 سنتے ہوں گے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صور، کہ ایسے گھر میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ اب اس بارے میں شہر میں عام طور پر ہر گھر کے اندر دیکھیے گا فوٹو کرا کر کے فریم کرا کے لوگ اس کو ٹانگے رکھے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تصویر کے اندر چاہے وہ مجسمہ کی شکل میں ہو یا تصویر اور فوٹو کی شکل میں ہو، جاندار روح کی تصویر بنانے والا اور کھنچوانے والا اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، لعن آکل الربا والمصور، کہ جس طرح سود کھانے والے پر لعنت ہے اسی طرح تصویر اور فوٹوگرافر کے کام کرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ اگر بنانا ہو تو اللہ کے رسول یہ فرمائے، چنانچہ حدیث میں کلی میں پڑھا کہ درخت کا بنا لو او ما لا فیہ روح، یا جس کے اندر روح اور جان نہ ہو، غیر جاندار چیز کی بناؤ، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن جاندار چیز کی روح بنانا یہ بڑا عذاب ہے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر ہے ان اشد عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو سب سے سخت سزا دی جائے گی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جتنی بھی تصویر اس نے فوٹو کھینچا ہے، مثال کے طور پر 1,00,000 فوٹو کھینچا، فوٹو بنایا، تو قیامت کے دن ہر فوٹو کے اندر جان ڈال دی جائے گی اور سب مل کر کے جہنم میں اس کو عذاب دیں گے۔ اتنا سخت عذاب ہے، یہ مشکات کے اندر کل ہی روایت میں نے پڑھا۔ تو اس لیے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے دیکھیے ایک ہے پاسپورٹ اور کیا ہے حج کے لیے ضروری فوٹو کھنچوانا، تو یہ تو ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی وجہ سے فوٹو کھنچوانا جائز ہے، لیکن اب شرم آتی ہے پڑھے لکھے لوگ دیندار ہو کر کے بھی اپنے فیس بک میں بار بار فوٹو سیلفی لیتے ہیں۔ میرے دوستو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں، دیکھیے تصویر تو کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اب اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ یہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے یہ تصویر ہے یا نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو تصویر مانتے ہیں ان کے نزدیک ناجائز ہے، اور جو تصویر نہیں مانتے ہیں ان کے نزدیک جائز ہے۔ دونوں طرف نیک علماء اور اللہ والے علماء ہیں، دونوں کے پاس دلائل ہیں، لیکن بہرحال بلا ضرورت پھر بھی سیلفی وغیرہ سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رہی یہ بات گھر کے اندر
बच्चों के लिए ऐसा खिलौना, गुड़िया हो, तोता हो, मैना हो, जिसके अंदर रूह वाली हो, याद रखिए कि ऐसे खिलौना रखने से रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं बल्कि अजाब के फरिश्ते आते हैं। अब लोग परेशान होते हैं कि देखिए घर में बरकत नहीं हो रही है। बरकत की तो रुकावट पैदा कर दिया आपने कि इस तरीके से मियां बीवी के नई नई शादी का फोटो फ्रेम करा करके इस तरीके से रखते हैं, जबकि हदीस में आता है कि अगर ये अन-नज़्रु अल-ऐनु हक़्क़ुन के नजर का लगना हक है, नजर लगने से बचना चाहिए। और हमारे नौजवान बेशर्म होकर के मियां बीवी का फोटो गैर महारिम को दिखाते, फेसबुक के ऊपर भी जारी करते हैं और घर में फ्रेम करा के सब लोगों को दिखाते हैं। ये बेहयाई, बेशर्मी है। नजर लग जाती है तो फिर मियां बीवी में निभा भी नहीं होता है और दोनों के अंदर जो उल्फत और मोहब्बत होनी चाहिए वो भी बाकी नहीं रहती है। और शादी के मौके पर कितने लोग वो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करते हैं और बाद में जब शादी का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, लोग गौर नहीं करते कि हमने अल्लाह और रसूल का दिल कितना दुखाया है, उसका वबाल ये पड़ना ही है। इसलिए नौजवान मुसलमान ये बेहतर है कि फोटोग्राफर का धंधा ना इख्तियार करे, गैर मुस्लिम से करवा ले जरूरत की वजह से, लेकिन हम लोग ये धंधा ना करें। अपने बच्चों को इन धंधे के अंदर फोटोग्राफी वगैरह इसी तरीके से जानदार चीज की तस्वीर बनाने के अंदर हम लोग अपने बच्चों को ना फंसाए, क्योंकि जिस तरीके से शराब से अपने बच्चों को रोकते हैं, हराम कामों से रोकते हैं, इसी तरह तस्वीर बनाने के काम से भी अपने बच्चों को बचाएं। इसमें बरकत नहीं है बल्कि इसके अंदर अजाब है। नंबर 16, नौहा करने वाली, यानी मर जाए तो खूब बयान कर करके रोए कि ऐसा था वैसा था। नंबर चुनांचे अल्लाह के रसूल फरमाए लानन लाहिता वल मुस्तमिआता, कि जो नौहा करने वाली है उसके ऊपर भी लानत है और जो सुनती है नौहा को उसके ऊपर भी लानत है। जमाने जाहिलियत में जहां तरह तरह की बेवकूफ़ी वाला काम होता था, तो इसी तरह लोग मरने के वक्त वसीयत करते थे कि देखो मैं जब मर जाऊंगा तो जिस तरीके से अभी किराए में नाचने वाली, डेगने वाली औरतें मिलती हैं, तो उस जमाने के अंदर किराया पर रोने वाली औरतें मिलती थीं। तो ताकि ये पता चले कि मैं बड़ा आदमी हूं, तो नौहा करने वाली औरतों को बुलाकर 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन वसीयत करते थे कि इतना दिन रोलवाना, और उसको लोग सुनते थे। तो नौहा करने वाली औरत के ऊपर भी लानत है और जो सुनती है उसके ऊपर भी, या इसी तरीके से जो मर्द नौहा करता है मरने के ऊपर अल्लाह से नाराज होकर के रोता है, ऐसे लोगों के ऊपर भी लानत है। इसी तरह गम के वक्त में, मौत के वक्त में लोग चेहरा नोचते हैं, तो नंबर 118 चेहरा नोचने वाला, नंबर 119 गिरेबान फाड़ने वाला गम के वक्त में, नंबर 120 चीखने वाला, और ये मौत मौत पुकारने वाला। चुनांचे अबू इब्ने माजा के अंदर रिवायत है लअनल्लाहुल खामिशता वजहा वशाकता जैबहा वदायत बिल वैली वस्सबूर, के जो लोग अपने गिरेबान को फाड़ देते हैं गम के अंदर मौत के वक्त में, ऐसे लोगों के ऊपर भी लानत है। इसी तरीके से जो चेहरे को मारती हैं और नोचती हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी लानत है। इसी तरीके से जो मौत की दुआ करते कि अल्लाह मेरा बेटा क्यों मर गया, नौजुबिल्लाह मुझे मौत दे दीजिए, इस तरीके से मरने के वक्त में जो चीख और पुकार करते हैं, अल्लाह से नाराज होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर भी लानत। याद रखिए कि हम लोगों को सोचना चाहिए मुसलमान होकर के कि हम लोग दुनिया में जो आए हैं हमेशा के लिए नहीं बल्कि आखिरत की तैयारी के लिए, और अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत रखते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को इतना ख्याल रखती है, तो अल्लाह ताला के पास जब ये बंदा जाएगा तो अल्लाह आखिरत की नेमत से कितना नवाजेगा
اور دنیا سے زیادہ کتنا وہاں پر سکون سے رہے گا، ان چیزوں کو آدمی غور کرے کہ جیسے کہ کسی کی ماں کی پہلے انتقال ہو گیا، باپ کا 10 سال بعد، یہ سوچے کہ میرے ماں اور باپ ہمارے اب ملیں گے، میاں بیوی کے ملنے پر کیا ان لوگوں کو آپس میں خوشی ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ صبر کرنے کے جو اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان کیے ہیں، اور آخرت کی جو نعمت ہے، اور وہاں پر مردے سب مل لیتے ہیں اور مردے سب مل کر کے وہاں پر باتیں کرتے ہیں اور اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، یہ سب چیزیں اگر آدمی غور کرے تو نہ اپنے گریبان کو پھاڑے گا، نہ اپنے چہرے کو نوچے گا، نہ اس طریقے سے بددعا کرے گا۔ نعوذ باللہ ایک میت میں جانا ہوا، اس کا باپ مر گیا تھا، اور نعوذ باللہ وہ لڑکی کنواری تھی، اور اس نے کہہ دیا کہ اے اللہ آپ نے انصاف نہیں کیا، میرا تو پارا ہائے ہو گیا۔ یہ سن کر کے اس کو ڈانٹا، سمجھایا، کلمہ پڑھایا اور سمجھایا۔ تو اس طریقے سے جو یہ اول فول موت کے وقت میں بگ دیتے ہیں یا گریبان یا چہرے کو ران کو مارتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ تو اس 8 ہفتے کے اندر 120 لوگوں کا بیان ہوا کہ یہ لعنت کے اسباب ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان لعنت والے اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔